گیا کہ کیفی صاحب جانے والے ہیں، یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کیف جانے والا ہے اس محفل سے بجائے کیفی صاحب کے. تو میں جو ہوں اب میں ملتمس ہوں محترمہ تبسم اخلاق سے کہ وہ تشریف لائیں. محترمہ تبسم اخلاق. فقط یہ کام کرنا چاہتے ہیں چراغ زندگی بجھنے سے پہلے، چراغ زندگی بجھنے سے پہلے فقط یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا انتصاب زندگانی تمہارے نام کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. چراغ زندگی بجھنے سے پہلے، چراغ زندگی بجھنے سے پہلے فقط یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا انتصاب زندگانی تمہارے نام کرنا چاہتے ہیں. اور 2 شعر ہیں نامکمل غزل کے جو آج کل کے دور کے حوالے سے ہیں. جی ارشاد. میں اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہوں، 1000 خانوں میں بٹ گئی ہوں، منافقت سے زمانے بھر کی میں ڈر گئی ہوں، سمٹ گئی ہوں. تازہ غزل کے چند اشعار ہیں. ہاں کیوں نہیں، لاؤ لاؤ. پیار میں تم سے جتاتی کب تلک، پیار میں تم سے جتاتی کب تلک، تم کو آخر آزماتی کب تلک، پیار میں تم سے جتاتی کب تلک، تم کو آخر آزماتی کب تلک. زندگانی در حقیقت تلخ تھی، زندگانی در حقیقت تلخ تھی، بات یہ سب سے چھپاتی کب تلک. زندگانی در حقیقت تلخ تھی، بات یہ سب سے چھپاتی کب تلک. آ گئی نے نیند سے چونکا دیا، آ گئی نے نیند سے چونکا دیا، خواب آنکھوں میں سجاتی کب تلک. آ گئی نے نیند سے چونکا دیا، خواب آنکھوں میں سجاتی کب تلک. تیرے آنے تک سبھی رنگ اڑ گئے، تیرے آنے تک سبھی رنگ اڑ گئے، ہاتھ میں مہندی رچاتی کب تلک. تیرے آنے تک سبھی رنگ اڑ گئے، ہاتھ میں مہندی رچاتی کب تلک. میری نا آسودہ خواہش سو گئی، میری نا آسودہ خواہش سو گئی، خاک رستوں پر اڑاتی کب تلک. حادثوں کی بھیڑ تھی ہر موڑ پر، حادثوں کی بھیڑ تھی ہر موڑ پر، خود کو میں آخر بچاتی کب تلک. حادثوں کی بھیڑ تھی ہر موڑ پر، خود کو میں آخر بچاتی کب تلک. رنگ چہرے کا سبھی کچھ بول اٹھا، رنگ چہرے کا سبھی کچھ بول اٹھا، میں بھی انسان تھی نبھاتی کب تلک. رنگ چہرے کا سبھی کچھ بول اٹھا، میں بھی انسان تھی نبھاتی کب تلک. تیرے آنے تک سبھی رنگ اڑ گئے، ہاتھ میں مہندی رچاتی کب تلک. 2 اشعار میں آپ سب کی اجازت سے ترنم سے سنانا چاہتی ہوں. سنگ ریزوں پہ دل کا حال لکھا، سنگ ریزوں پہ دل کا حال لکھا، گو کے نازک تھا یہ خیال لکھا، گو کے نازک تھا یہ خیال لکھا، سنگ ریزوں پہ دل کا حال لکھا. مجھ کو رسوائیوں کا ڈر تھا،
مجھ کو رسوائیوں کا ڈر تھا بہت، تیری فرقت کو بھی وصال لکھا، تیری فرقت کو بھی وصال لکھا۔ سبحان اللہ۔ دل کی بے اختیاریوں کا نہ پوچھ، دل کی بے اختیاریوں کا نہ پوچھ، یا تو ہر دم تیرا خیال لکھا، یا تو ہر دم تیرا خیال لکھا۔ شعر ملاحظہ کیجئے، جو بات آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ الگ بات تو سمجھ نہ سکا، یہ الگ بات تو سمجھ نہ سکا، یہ الگ بات تو سمجھ نہ سکا، شعر تو ہم نے حسب حال لکھا، شعر تو ہم نے حسب حال لکھا، گو کہ نازک تھا یہ خیال لکھا، گو کہ نازک تھا یہ خیال لکھا، سنگریزوں پہ دل کا حال لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمینہ راجہ کے بعد صاف فرمائشیں ہیں، لوگوں کی درخواستیں ہیں۔ نہیں صاحب، ایسا نہ کریں صاحب، اتنی اجلت نہ کریں، معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں، معاملات الجھے ہوئے ہیں صاحب، شاعروں کو ہوٹ کریں، اناؤنسر کو ہوٹ نہ کریں۔ میں اس قبیلے میں شامل نہیں ہوں صاحب۔ ایک اعلان یہ ہے کہ عارف کریم صاحب اپنے گھر فون کر لیں، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، عارف کریم صاحب گھر پر فون کر کے بات کر لیں، کوئی خاص بات ہے، بہت ضروری ہے ان کا فون کرنا ہے۔ میں التماس کروں گا، درخواست گزار ہوں، محترمہ سمینہ راجہ سے کو تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ محترمہ سمینہ راجہ۔ نظم کا عنوان ہے آشوب۔ کیا آہ بھرے کوئی، کیا آہ بھرے کوئی، جب آہ نہیں جاتی، دل سے بھی ذرا گہری اور عرش سے کچھ اونچی۔ کیا آہ بھرے کوئی، جب آہ نہیں جاتی، دل سے بھی ذرا گہری اور عرش سے کچھ اونچی۔ کیا نظم لکھے کوئی، جب خواب کی قیمت میں، آدرش کی صورت میں، کشکول گدائی کا شاعر کو دیا جائے اور روک لیا جائے، جب شعر اترنے سے بادل سے ذرا اوپر، تاروں سے ذرا نیچے۔ کیا خاک لکھے کوئی، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو آپ فلمی گانے ہی سنوائیے، یہ شاعری سننے کے قابل۔
یہ کراؤڈ شاعری سننے کے قابل نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں, ان کے لیے میں نظم کو جاری رکھوں. لیکن اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خاک لکھے کوئی جب خاک کے میدان پر انگلی کو ہلانے سے طوفان نہیں اٹھتا, جب شاخ پہ امکان کی اس دشت تمنا میں ایک پھول نہیں کھلتا, راہوار نہیں رکتے موہوم سی منزل پر آنکھوں کے اشارے سے, اور نور کی بوندوں کی بوچھار نہیں ہوتی ایک نیلے ستارے سے. جب دل کے بلاوے پر اس جھیل کنارے پر پیغام نہیں آتا, ایک دور کا باشندہ ایک خواب کا شہزادہ گلفام نہیں آتا. بستی میں کوئی عورت راتوں کو نہیں سوتی, جاگی ہوئی عورت کی سوئی ہوئی قسمت پر جب کوئی بھی دیوانہ بے چین نہیں ہوتا, دہلیز کے پتھر سے ٹکرا کے جبیں اپنی ایک شخص نہیں روتا. جب نیند کے شیدائی خوابوں کو ترستے ہیں اور دیکھنے کے عادی بینائی سے ڈرتے ہیں, رہ رہ کے اندھیرے سے آنکھوں میں اترتے ہیں. آنکھوں کے اجالوں سے, ان پھول سے بچوں سے کہہ دو کہ نہ اب گھر میں, کہہ دو کہ نہ اب ننگے پاؤں سے چلیں گھر میں, اس فرش پہ مٹی کے اب گھاس نہیں اگتی, اب سانپ نکلتے ہیں دیوار سے اور در سے. جھلسے نہ بدن ان کا اب دھوپ نہیں رکتی اس ٹوٹی ہوئی چھت سے, اور خواب پگھلتے ہیں اب آگ کی بارش سے. اب نور کی بوندوں سے مہکی ہوئی مٹی میں انمول اجالے کے وہ پھول نہیں کھلتے, اور جھیل کنارے پر بچھڑے بھی نہیں ملتے. بستی میں کوئی عورت راتوں کو نہیں سوتی, اور جاگنے والوں سے اب نظم نہیں ہوتی. کیا کہنے, سبحان اللہ. کیا نظم لکھے کوئی, کیا نظم لکھے کوئی جب جاگنے سونے میں, پا لینے میں کھونے میں, جب بات کے ہونے میں اور بات نہ ہونے میں کچھ فرق نہ رہ جائے, کیا بات کرے کوئی. صاحب یہ تھی محترمہ سمینہ راجہ. خواتین و حضرات, ہوٹنگ مشاعروں کی روایت ہے, ہوٹ ضرور کیجئے, فقرے ضرور لگائیے, لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ہوٹنگ نہیں ہے. یہ آپ اپنے چہرے سے نقاب اتار کے اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں اہل فن کو اور اہل قلم کو. ہوٹ ضرور کیجئے, لیکن یہ ہوٹنگ نہیں ہے, یہ ہوٹنگ کے علاوہ کچھ اور ہے. یہ جو محفل آراستہ کی گئی ہے اس کے لیے نہیں کی گئی ہے. تھوڑا سا پاس ادب, کیونکہ صرف ایک گروپ ہے جو ایسا کر رہا ہے, باقی بہت سے لوگ یہاں میں دیکھ رہا ہوں شعر سننا چاہ رہے ہیں, اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. میرے رفیقو دلوں کو پھر شاد کام دیکھو, میرے رفیقو دلوں کو پھر شاد کام دیکھو, شگفتگی کے چمن سے آیا پیام دیکھو, مزاح میں ایک نئی طرح کا نظام دیکھو, امیر الاسلام ہاشمی کا کلام دیکھو. میں درخواست گزار ہوں جناب امیر الاسلام ہاشمی سے کہ وہ تشریف لائیں. حضرات, دو ایک آدھ قصہ پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے کہ یہ سوچ کے ہم تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں, یہ سوچ کے ہم تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں, اشعار جو پڑھنا ہے وہ لکھوائے ہوئے ہیں, اشعار جو پڑھنا ہے وہ لکھوائے ہوئے ہیں. اور گھبرانے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ اشعار لکھوائے ہیں جن سے بھی وہ سٹھیائے ہوئے ہیں, لکھوائے ہیں جن سے بھی. میرا خیال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غزل میر صاحب کے
دیواروں کے بیچ دو چار شعر، بہت ٹائم ہو گیا ہے، کہ میر صاحب بن کے ہم بھی کچھ پرستاروں کے بیچ، میر صاحب بن کے ہم بھی کچھ پرستاروں کے بیچ پر بیٹھے ہوئے ہیں نازبرداروں کے بیچ پر بیٹھے ہوئے ہیں نازبرداروں کے بیچ، مولوی مفتی فقیہ شہر قاضی اور پیر، مولوی مفتی فقیہ شہر قاضی اور پیر، لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں کتنی دستاروں کے بیچ، کیا کہنے حاجی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولوی مفتی فقیہ شہر قاضی اور پیر، لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں کتنی دستاروں کے بیچ، کیا کسی بنت عنب کی شیخ جی کو ہے تلاش، کیا کسی بنت عنب کی شیخ جی کو ہے تلاش، میں کدے میں آ گئے کیسے گناہگاروں کے بیچ، سبحان اللہ، میں کدے میں آ گئے کیسے، حسن میں کیا رہ گیا ہے آج میک اپ کے سوا، حسن میں کیا رہ گیا ہے آج میک اپ کے سوا، کچھ بھیانک سرخیاں جیسے ہوں اخباروں کے بیچ، کچھ بھیانک سرخیاں، کچھ بھیانک سرخیاں جیسے ہوں اخباروں کے بیچ، اور کیا سنائیں حال سب کو امت مرحوم کا، مرثیہ پڑھنے کو آئے ہیں عزاداروں کے بیچ، مرثیہ پڑھنے کو آئے ہیں عزاداروں کے بیچ، دو شعر اور، کہ حسن کی رعنائیاں ہنسنے سے بڑھ جاتی ہیں، اور حسن کی رعنائیاں ہنسنے سے بڑھ جاتی ہیں، اور جب ہنسی سے دائرے بنتے ہیں رخساروں کے بیچ، کیا کہنے حاجی صاحب، جب ہنسی سے دائرے بنتے ہیں رخساروں کے بیچ، آخری شعر، عشق پھر منسوخ ہو جائے گا ایک فرمان سے، عشق پھر منسوخ ہو جائے گا ایک فرمان سے، حسن کو چنوا دیا جائے گا دیواروں کے بیچ، سبحان اللہ، ہاشمی صاحب قطعات تبرکن، میں جلدی سے یار وہ بڑی لمبی ہو جائے گی، بارگاہ کتاب ایک دو پیش کیے دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ بتایا جب یہ بیوی نے پڑوسی بد نظر سا ہے، بتایا جب یہ بیوی نے پڑوسی بد نظر سا ہے، کہا میں نے وہ خود کھڑکی کے پیچھے منہ چھپا لے گا، تم اپنا چوکٹا ایک روز جی بھر کے دکھا دینا، پھر اس کے بعد وہ لکڑی کا تختہ خود لگا لے گا، کیا کہنے حاجی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم اپنا چوکٹا ایک بار جی بھر کے دکھا دینا، پھر اس کے بعد وہ لکڑی کا تختہ سرخ پھر خود لگا لے گا۔ ایک اور قصہ ہے صاحب یہ کچھ، کہ نہ جانے کس نے لکھا تھا یہ ایک حجرے پر، نہ جانے کس نے لکھا تھا یہ ایک حجرے پر، وہ خوش نصیب ہے جو اس سے دور رہتا ہے۔ مزید یہ بھی ہدایت تھی عورتوں کے لیے، کسی بھی شکل میں ڈاکو ضرور رہتا ہے۔ بس اجازت چاہتا ہوں کہ اب اجازت۔ صاحب حمایت علی شاعر صاحب کا بھی ایک پرزہ آیا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں جانا ہے، تو میں انہیں زحمت دے رہا ہوں، جناب حمایت علی شاعر تشریف لائیں۔ وہ علم ہو تمثیل ہو یا کار سخنور، ہر حال میں وہ علم کی توقیر کا مظہر
جس میں ہے نئے عہد کی تاریخ کا منظر، پوشیدہ حمایت علی شاعر میں وہ جوہر، جناب حمایت علی شاعر۔ شکریہ جناب عزت افزائی۔ دیکھیے مشاعرہ ہر رنگ میں ہوتا ہے، غزلیں بھی ہوں، نظمیں بھی ہوں، ادب کے سارے پیرائے اظہار ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ تھوڑی توجہ آپ اس پر ضرور دیں۔ نظم کا عنوان ہے ہوا کا اعتبار کیا۔ ہوا کا اعتبار کیا، ہوا پہ اختیار کیا، ہوا کا انتظار کیا۔ ہوا کا اعتبار کیا، ہوا پہ اختیار کیا، ہوا کا انتظار کیا، اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو، اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو، اسی ہوا کی زد میں بجھ گیا چراغ آرزو، اسی ہوا کی زد میں بجھ گیا چراغ آرزو۔ ہوا سے کس طرح کہوں کہ میری زندگی ہے تو، ہوا سے کس طرح کہوں کہ میری زندگی ہے تو۔ ہوا کا روپ ایک ہے مگر چلن جدا بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہوا کا روپ ایک ہے مگر چلن جدا بھی ہے، نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے، نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے، کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی گریز پا بھی ہے، کیا کہنے ہمارے بھائی، کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی کبھی گریز پا بھی ہے۔ میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ ہوا کو ذہن میں رکھیے گا۔ جی۔ میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے، مجھے یقین کہ میرے ہاتھ میں بھی اس کا ہاتھ ہے، کیا کہنے، مجھے یقین کہ میرے ہاتھ میں بھی اس کا ہاتھ ہے، مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا صفات ہے، مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا ہوا صفات ہے، خدا صفات ہے، خدا بھی دل نواز ہے، ہوا بھی دل نواز ہے، خدا بھی دل نواز ہے، ہوا بھی دل نواز ہے، خدا بھی بے نیاز ہے، ہوا بھی بے نیاز ہے، خدا بھی بے نیاز ہے، ہوا بھی بے نیاز ہے، خدا بھی ایک راز ہے، ہوا بھی ایک راز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا بھی ایک راز ہے، ہوا بھی ایک راز ہے، ہوا کا اعتبار کیا، ہوا کا انتظار کیا، ہوا پہ اختیار کیا۔ کیا کہنے ہمارے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے رہی ہے، مگر ہمارے یہاں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، اس لیے ہم ظاہر ہے کہ ذرا گریز کرتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ بڑے اچھے شعراء اور خوشگلو شعراء ہیں، ہم بھی انہی کو سننے آئے ہیں، آپ بھی ذرا جم کے انہیں سنیے، ہم تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اچھا پیش کرتا ہوں غزل، ہاں وہ تو دلاور بھائی کہیں گے۔ ہاں توجہ فرمائے جی انشاءاللہ۔ لٹا دیا ہے غمیں آب و تاب میں کیا کیا، لٹا دیا ہے غمیں آب و تاب میں کیا کیا، وگرنہ خواب تھے چشمے پرآب میں کیا کیا، وگرنہ خواب تھے چشمے پرآب میں کیا کیا، بلندیوں کا بھی اٹھا ہے پستیوں سے خمیر،
بلندیوں کا بھی اٹھا ہے پستیوں سے خمیر، زمین کے راز ہے اڑتے سحاب میں کیا کیا، زمین کے راز ہے اڑتے سحاب میں کیا کیا، اور یقین نہ ہو تو کوئی ڈوب کر ذرا دیکھے، یقین نہ ہو تو کوئی ڈوب کر ذرا دیکھے، بھنور ہے سوئے ہوئے نقش آب میں کیا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھنور ہے سوئے ہوئے نقش آب میں کیا کیا، سبحان اللہ، نقش آب میں کیا کیا، اور کوئی تو دیکھے مجھے، یہ شعر خاص طور، کوئی تو دیکھے مجھے میری آنکھ سے یا رب، کوئی تو دیکھے مجھے میری آنکھ سے یا رب، دکھائی دیتا ہے مجھ کو شراب میں کیا کیا، کوئی تو دیکھے مجھے میری آنکھ سے یا رب، دکھائی دیتا ہے مجھ کو شراب میں کیا کیا، میں لفظ لفظ جو پڑھتا گیا تو بات کھلی، توجہ، میں لفظ لفظ جو پڑھتا گیا تو بات کھلی، کھچی ہوئی تھی لکیریں کتاب میں کیا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھچی ہوئی تھی لکیریں کتاب میں کیا کیا، میں لفظ لفظ جو پڑھتا گیا تو بات کھلی، کھچی ہوئی تھی لکیریں کتاب میں کیا کیا، وہ روشنی تھی کہ کچھ بھی نظر میں آ نہ سکا، وہ روشنی تھی کہ کچھ بھی نظر میں آ نہ سکا، سیاہیاں تھی رخ آفتاب میں کیا کیا، سیاہیاں تھی رخ آفتاب میں کیا کیا، اور آخری شعر ہے، ہجوم رنگ میں خوشبو کی جستجو کے لیے، ہجوم رنگ میں خوشبو کی جستجو کے لیے، ہجوم رنگ میں خوشبو کی جستجو کے لیے، دیے جلائے ہیں تاکہ گلاب میں کیا کیا، دیے جلائے ہیں تاکہ گلاب میں کیا کیا،
ہجوم رنگ میں خوشبو کی جستجو کے لیے دیے جلائے ہیں تاکہ گلاب میں کیا کیا. اور مقطع ذرا سا بعض ایسے پہلو بھی آتے ہیں کہ ہر ایک نام تھا حرف غلط بجز شاعر. کیا کہنے حمایت بھائی سبحان اللہ. ہر ایک نام تھا حرف غلط بجز شاعر. کھلا ہے ذوق نظر انتخاب میں کیا کیا. کھلا ہے ذوق نظر انتخاب میں کیا. بھائی آپ اجے صاحب آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا. میں نے تو سوچا تھا کہ شاید نہیں بھیا وہ تو آپ تحت اللفظ سن لیں. مجھے اتنی خوبصورت آواز نے اسے گایا ہے میں پڑھوں گا تو آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا. دیکھیے میں پوچھے تو میں تحت اللفظ سنا دوں گا. جی مگر وہ میں نہیں پڑھ پاتا. دیکھیے بتاؤں آپ کو کیونکہ یہ غزل جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2-3 آوازیں اللہ کے کرم سے مادام نور جہاں یا مہدی حسن یقیناً سر بولتا ہے بہت. لتا منگیشکر کے بھگوان بولتا ہے گلے میں. تو آپ نے وہ غزل مجھے بھی اچھی لگتی ہے. میں تحت اللفظ سن لیجیے. خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں. خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں. تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں. خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں. تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں. نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی. نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی. نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی ہے سینے میں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کے ساتھ ایک تلوار سی شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی. نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی ہے سینے میں. میں جتنا تو اچھا اس میں کچھ شعر میرے بھی ہیں مطلب جو مہدی حسن نے نہیں گائے تو وہ جی ہاں. میں جتنا توڑتا ہوں حلقے زنجیر وحشت کو. میں جتنا توڑتا ہوں حلقے زنجیر وحشت کو. اسی صورت سے ایک زنجیر نو ڈھلتی ہے سینے. اسی صورت سے ایک زنجیر نو ڈھلتی ہے سینے میں. کوئی انجام ہے دور کشاکش اب نہیں یارا. کوئی انجام ہے دور کشاکش اب نہیں یارا. کہ اب تو آرزوئے زیست بھی کھلتی ہے سینے. کوئی انجام ہے دور کشاکش اب نہیں یارا. کہ اب تو آرزوئے زیست بھی کھلتی ہے سینے میں. اور کسے معلوم تھا شاعر کہ ہوگی دشمن جاں بھی. کسے معلوم تھا شاعر کہ ہوگی دشمن جاں بھی. وہ حسرت خون دل پی پی کے جو پلتی ہے سینے میں. وہ حسرت خون دل پی پی کے جو پلتی ہے سینے میں. جی اب یہ تو شاعر سے نہ پوچھئے کچھ باتیں پردے میں رہ. خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں. تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں. حمایت علی
اس سے پہلے کہ میں اگر کوئی اعلان ہو تو آپ کر دیجئے، ورنہ میرے بھی درمیان میں آپ پڑھیں گے گڑبڑ ہو جائے گی. قریب بیٹھے رہتے ہیں. جی ارشاد. ہندوستان میں دوستوں ایک مرتبہ ایسا ہی موقع آیا تھا کہ میں ایک مشاعرے کی نظامت کر رہا تھا. ایک پرچہ میرے پاس آیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر یوسف جہاں کہیں ہوں وہ اپنے گھر چلے جائیں، ان کا بیٹا دیوار سے گر گیا ہے. تو میں نے یہ اعلان کیا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر یوسف کا دیوار سے گر گیا ہے، وہ جائیں اور اس کا حال پوچھیں، اس کی طبیعت دیکھیں، اور اس سے یہ بھی پوچھیں کہ 2:30 بجے رات میں دیوار پر چڑھا کیوں تھا. بالکل بالکل. میں کوشش کرتا ہوں دوستوں آپ تک پہنچنے کی. ملاحظہ فرمائیں، میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں. مجھے صرف ایک فضا چاہیے، ایک موڈ چاہیے آپ کا. عرض کیا ہے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. کیا کہنا. چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت. خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ آج میں کراچی میں شعر پڑھ رہا ہوں. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اچھا طارق بھائی آ گئے. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے. ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے. سبحان اللہ. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے، اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ میری سانسوں میں سمایا بھی. مجھ سے دوستوں، کراچی کے زندہ دل لوگوں، آپ کچھ اور توقع رکھتے ہیں، لیکن میں وہاں تک ضرور پہنچوں گا کہ میری زبان سے مجھ سے کیسے شعر آپ سننا چاہتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر میں ذرا سا آپ سے مل لوں. عرض کر رہا ہوں کہ میری سانسوں میں، سنیے گا، سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. سبحان اللہ. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اور تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگ جاتا ہے. تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. میں عرض کرتا ہوں دوستوں کہ اب یہاں سے مجھے شرکت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ میرا ضمیر، میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر، میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے، اور تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. کیا کہنا. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے.
عرض کرتا ہوں کہ کام سب غیر ضروری ہیں. میں نے جن کے لیے کہا ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. میں نے جن کے لیے یہ شعر پڑھا ہے یہ وہ محسوس کر رہے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو ابھی پڑھتا ہوں. کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں. اور آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. یہاں میری ایک بہن بیٹھی بھی ہیں, امریکہ سے آئی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک 2 شعر کے لیے مجھے حکم دیا تھا, تو میں پڑھتا ہوں کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. اور ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. بہت نوازش عرض کر رہا ہوں کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. قصہ صرف یہ ہے کہ کوشش تو کرو دوستو کہ ہم کیا لے کر ہندوستان سے یہاں پر آئیں. آپ تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ جانے سب کہاں کہاں سے بھر کے لیے آئے یہاں پر. ایسا نہیں ہے, تھوڑی سی ہمدردی چاہیے. نہیں, جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ نشانے چوک گئے سب, نشان باقی ہے. نشانے چوک گئے سب, نشان باقی ہے. شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے. اور یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں, یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں, لیکن ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. اور پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے, پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے. پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے, پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے. اور وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے. وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے. اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے. وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش. اور 2 شعر پڑھتا ہوں دوستو, سنیں افضال بھائی, کہ وہ میرے شہر کو بغداد کرنے والا ہے. وہ میرے شہر کو بغداد کرنے والا ہے, مگر خدا میری امداد کرنے والا ہے. مگر خدا میری امداد کرنے والا ہے. اور خدا دراز, اس سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں دوستو, شاید آپ کے قریب ہو. مگر خدا میری امداد کرنے والا ہے. وہ زمین ہم بھی تیرے وارثوں میں ہیں کہ نہیں, زمین ہم بھی تیرے وارثوں میں ہیں کہ نہیں, وہ اس سوال کو بنیاد کرنے والا ہے. زمین ہم بھی تیرے وارثوں میں ہیں کہ نہیں, وہ اس سوال کو بنیاد کرنے والا ہے. اور خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی, کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے. کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے.
کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا. جب میرا دوست ہے، میرا ساتھی رہا ہندوستان کے مشاعروں پر، اس نے طارق سبزواری نے، حکومتیں کی، ہم لوگوں نے ساتھ میں ایک سفر شروع کیا تھا ہندوستان میں. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ آپ کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے. اس کی فرمائش ہے کہ آج سے 25 سال پرانے 2 شعر کے لیے میں پڑھوں گا کہ جب میں دنیا کے لیے بیچ کے گھر آیا تھا، جب میں دنیا کے لیے بیچ کے گھر آیا تھا، ان دنوں بھی میرے حصے میں صفر آیا تھا. ان دنوں بھی میرے حصے میں صفر آیا تھا اور لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے. لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے. میں ذرا دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا. لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے. لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے. میں ذرا دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا. ملاحظہ فرمایا، عرض کر رہا ہوں کہ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے. یہ غزل کے 3-4 شعر آخر میں. عرض کر رہا ہوں کہ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے. پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے. شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے. پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے. اور ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے. ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے. ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے. ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے. آپ کی محبتوں کے نام میرا یہ شعر کہ ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں. سنیے بھائی، ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں. کراچی والوں کی محبتوں کے نام میرا یہ شعر. ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں. تیرے کوچے کا کوئی پتھر اٹھا لے جائیں گے. ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں. ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں. تیرے کوچے کا کوئی پتھر اٹھا لے جائیں گے. اور مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر. یہ ہمارا کرب ہے جو میں آپ کے سامنے اپنا دکھ سنا رہا ہوں. مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. اور رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ. رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے. سبحان اللہ. کچھ شعر ان کے لیے میں نے ابھی لکھے ہیں کہ بظاہر یہ قلندر آدمی ہیں مگر اندر سے پتھر آدمی ہیں. یہ انہی کا شعر ہے کہ بظاہر میں قلندر آدمی ہوں مگر اندر سے پتھر آدمی ہوں. بظاہر یہ قلندر آدمی ہیں مگر اندر سے پتھر آدمی ہیں. یہ ان کا شعر ہے میری نظر میں ہزاروں سے یہ بہتر آدمی ہیں. محقق بھی ہیں یہ تسلیم لیکن بہت تازہ سخنور آدمی ہیں. عقیل جعفری ہیں ہشت پہلو تنہا ہو کے لشکر آدمی ہیں. جناب عقیل عباس جعفری. 2 اشعار. جی. کہ سینے میں آباد ہمیشہ رہتی ہے، سینے میں آباد ہمیشہ رہتی ہے، پہلی محبت یاد ہمیشہ رہتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے میں آباد کیا اچھا مطلب. ہمیشہ رہتی ہے، پہلی محبت یاد ہمیشہ رہتی ہے. اور جہاں رہے وہ شاد رہے آباد رہے. جہاں رہے وہ شاد رہے آباد رہے. یہی دعا بس یاد ہمیشہ رہتی ہے. 4 اشعار غزل کے. ہے ہر ایک دل کی داستاں کچھ اور، ہے ہر ایک دل کی داستاں کچھ اور، ہو رہی ہے مگر بیاں کچھ اور. ہے ہر ایک
کی داستاں کچھ اور ہو رہی ہے مگر بیاں کچھ اور دل کا سودا عجیب ہے اس میں، دل کا سودا عجیب ہے اس میں، نفع کچھ اور ہے زیاں کچھ اور، دل کا سودا عجیب ہے اس میں، نفع کچھ اور ہے زیاں کچھ اور اب زمانہ کچھ اور کہتا ہے، اب زمانہ کچھ اور کہتا ہے، سے کہتی تھی میری ماں کچھ اور، اب زمانہ کچھ اور کہتا ہے، مجھ سے کہتی تھی میری ماں کچھ اور رائے گانی کا دکھ نہیں ہے مجھے، رائے گانی کا دکھ نہیں ہے مجھے، دکھ ہے یہ ہوتا رائے گاں کچھ اور، رائے گانی کا دکھ نہیں ہے مجھے، دکھ ہے یہ ہوتا رائے گاں کچھ اور۔ دیکھیے کس تیزی سے لوگ آتے ہیں۔ اچھا کیا کہا؟ ہاں ملاحظہ فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں، مگر کوئی مجھے دیوار کر نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ کو دیوار کر تو سکتا ہوں، مگر کوئی میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں۔ یہ کیمرے والے جب آ جائیں نا سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں، زنجیر کر تو سکتا ہوں، مگر کوئی مجھے دیوار کر نہیں سکتا۔ اور تیرے حضور میں آدھی زباں کا آدمی ہوں، تیرے حضور میں آدھی زباں کا آدمی ہوں، جو سوچتا ہوں وہ اظہار کر نہیں سکتا، جو سوچتا ہوں وہ اظہار کر نہیں سکتا۔ اور غالب کے عہد میں 2-3 شعر غالب کی زمین میں ملاحظہ فرمائے، پھر میں آپ کو تازہ شعر سناتا ہوں۔ میمن صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ رکھ کے دل بھول گئے کوچے دلدار کے پاس، رکھ کے دل بھول گئے کوچے دلدار کے پاس، ایک چراغ اور جلا یارے طرحدار کے پاس، ایک چراغ اور جلا یارے طرحدار کے پاس، اور چال اکثر ہی الٹ دیتی ہے ہر تیغ وفا، چال اکثر ہی الٹ دیتی ہے ہر تیغ وفا، دل کھینچا جاتا ہے خود ناوکے دلدار کے پاس۔ کیا کہیں سبحان اللہ۔ چال اکثر ہی الٹ دیتی ہے ہر تیغ وفا، چال اکثر ہی الٹ دیتی ہے ہر تیغ وفا، دل کھینچا جاتا ہے خود ناوکے دلدار کے پاس۔ اور ایک شعر اس غزل کا ملاحظہ فرمایا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اپنی دیوار گرائی بھی تو رستہ نہ کھلا، اپنی دیوار گرائی بھی تو رستہ نہ کھلا، کوئی دیوار کھڑی تھی میری دیوار کے پاس۔ کیا کہنے نقاش بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی دیوار گرائی بھی تو رستہ نہ کھلا، اپنی دیوار گرائی بھی تو رستہ نہ کھلا، کوئی دیوار کھڑی تھی میری دیوار کے پاس۔ اور چند شعر، میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو زنجیر کر تو سکتا ہوں، مگر کوئی مجھے دیوار کر نہیں سکتا۔ تیرے حضور میں آدھی زباں کا آدمی ہوں، جو سوچتا ہوں وہ اظہار کر نہیں سکتا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ 2-3 شعر ایک تازہ غزل کے ہیں۔ دست و سنگ بڑی سخت آزمائش میں، ہے دست و سنگ بڑی سخت آزمائش میں، نکل پڑا ہوں جو میں پتھروں کی بارش میں، ہے دست و سنگ بڑی سخت آزمائش میں، نکل پڑا ہوں جو میں پتھروں کی بارش میں، اور بقدر ظرف دلوں کے لہو اچھال دیے، بقدر ظرف دلوں کے لہو اچھال دیے، کمی نہ آئی مگر
آسماں کی خواہش میں، کمی نہ آئی مگر، اور شعر دیکھیے آپ کو پسند آئے گا کہ وہ رنگ و روپ سلامت نہ چشم و لب میں کشش، وہ رنگ و روپ سلامت نہ چشم و لب میں کشش، رکھے گا تو میری تصویر کس نمائش میں، وہ رنگ و روپ سلامت نہ چشم و لب میں کشش، رکھے گا تو میری تصویر کس نمائش میں۔ اور دیکھیے کہ دھنک بھی دور خلا میں چٹک کے ٹوٹ گئی، دھنک بھی دور خلا میں چٹک کے ٹوٹ گئی، چھتوں پہ پھول بھی آئے نہ اب کے بارش میں، دھنک بھی دور خلا میں چٹک کے ٹوٹ گئی، چھتوں پہ پھول بھی آئے نہ اب کے بارش میں۔ اور دیکھیے کہ خریدیے گا نا مہتاب خون دل کے عوض، خریدیے گا نا مہتاب خون دل کے عوض، مشاطگی کے قرائن ہیں اس نوازش میں۔ اور مقطع دیکھیں کہ غزل میں کچھ نہیں نقاش ذکر جام و صبو، غزل میں کچھ نہیں نقاش ذکر جام و صبو، لہو کی آنچ نمایاں ہے اس نگارش میں، ہے دست و سنگ بڑی سخت آزمائش میں، نکل پڑا ہوں جو میں پتھروں کی بارش میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خمار بارہ بنکوی ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ رخصت ہو گئے ہیں، لہذا اس سے اردو ادب میں اور شاعری میں جو خلا واقع ہوا ہے وہ پر ہونا ناممکن ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور آپ حضرات بعد میں فاتحہ پڑھ لیجئے گا۔ ڈسپلن کے خلاف میں خود آ گیا، مجھے جلدی جانا ہے، 4 راتوں سے ہم جاگ رہے ہیں، اور پھر مجھے کچھ یہاں سننے والوں سے بھی شکایت ہے، جہاں تک اس کلب کے ممبروں کا تعلق ہے وہ تو بہت ڈسپلنڈ ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کچھ مہمان جو ان کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کچھ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، مشاعرے کے اپنے آداب ہیں، آپ بے شک فقرے کسیں، کوئی جملہ اچھا کسیں، لیکن یہ کہ اپریشیٹ بھی کریں، اگر کوئی نظم آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو خاموش رہیں، بجائے اس کے کہ چیپ شاعری پہ تو آپ بہت شور مچاتے ہیں، اور کوئی جہاں سوچنا پڑے، جہاں اپریشیٹ کرنا پڑے، وہاں آپ بعض بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ میں 2-4 شعر سناتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے پورے یاد نہیں۔ ہاں جی، جان سے عشق اور جہاں سے گریز، دوستوں نے کیا کہاں سے گریز، جان سے عشق اور جہاں سے گریز، دوستوں نے کیا کہاں سے گریز، ابتدا کی تیرے قصیدے کی، ابتدا کی تیرے قصیدے کی، اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز، ابتدا کی تیرے قصیدے کی، اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز،